السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکذب به قومک وهو الحق قل لست علیکم بوکیل لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون. اور آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے. آپ ان سے کہیے کہ میں تم پر داروغہ نہیں کہ تمہیں سیدھے رستے پر لا کے چھوڑوں. ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت متعین ہے، مقرر ہے، اور عن قریب آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا. محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 66-67 یعنی 60/6 60/7 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے. آپ ان سے کہیے لست علیکم بوکیل، میں تمہارے اوپر نگران اور داروغہ نہیں ہوں. سامعین کرام، آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے، آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے، تو یہ جو اسے ہے جس کا ترجمہ عربی میں وہ آتا ہے وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ هُوَ الْحَقُّ، آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا. تو اسے اس کا مطلب قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے. قرآن کریم کے جو آیات ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، آخرت کا دن بھی ہو سکتا ہے، اور اس قرآن کریم کے آیات کے ذریعے سے جو عذاب کا پیغام لوگوں کو دیا گیا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اٹل ہے. قرآن کریم اپنی جگہ پر بالکل اٹل ہے، قرآن کریم کی جو آیات ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بالکل اٹل ہے. اس قرآن کریم کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو جو عذاب کی دھمکی دی گئی، یا اس قرآن کریم کے ذریعے سے جتنے بھی باغی لوگ ہیں ان کو جو عذاب کی خوشخبری سنائی گئی ہے جب ان کے اوپر عذاب آئے گا تب، یا پھر قیامت کا دن، یہ سب کے سب بالکل اٹل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے بغاوت کرنے والے تمام لوگوں کو یہاں پر الٹیمیٹم دیا ہے کہ جس چیز کو ان لوگوں نے جھٹلایا ہے وہ بالکل حق ہے. قرآن کریم بھی اپنی جگہ پر حق ہے، آخرت کا دن بھی اپنی جگہ پر بالکل حق ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے وہ بھی اپنی طرف سے حق ہے. اور یہ ایسے حقائق ہیں کہ اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. لیکن اگر اس کو نہیں مانتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، باقی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر سورہ کہف کے اندر بیان فرمایا قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ جو حق آیا ہے اسلام کی شکل میں، یہ جو حق آیا ہے قرآن کریم کی شکل میں، یہ جو حق آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں، یہ تم لوگوں کے رب کی طرف سے ہے. فمن شاء فلیؤمن، اب جو چاہے اس کو ایکسپٹ کر لے، ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے اس کا انکار کر دے. تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ حق بات کو پہنچانا یہ داعی کی ذمہ داری ہے، حق بات کو پہنچانا یہ نبی کی ذمہ داری ہے، ماننا نہ ماننا یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے. اگر مانتے ہیں تو اپنی زندگی کو بنائیں گے، نہیں مانتے ہیں تو پھر ان کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے حق بات کو جھٹلا دیا حالانکہ حق بات بالکل اٹل ہے. آپ ان سے کہیے کہ میں تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہوں کہ تم کو بالکل سیدھے راستے پر چلا کر کے چھوڑوں، میرا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کے ظاہر ہونے کا ایک وقت مقرر ہے. بہت ہی گہرائی ہے ان آیتوں کے اندر. اللہ نے فرمایا ہر خبر کے ظاہر ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب آپ لوگوں کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا. دیکھیے اس کو ایک مثال سے سمجھیے. صحیح البخاری کتاب المناقب باب النبوت فی الاسلام کی ایک روایت ہے. انصار کے قبیلے ایک اوس، انصار کا ایک قبیلہ ہے اوس، اس کے سردار
سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد عمرہ کرنے کی نیت سے یہ مکہ گئے. وہاں پر ان کے سپورٹ کرنے والے، ان کے حمایتی، ان کے حلیف امیہ بن خلف تھا. انہوں نے جب وہاں گئے مکہ میں تو اس کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ میں عمرہ کی نیت سے آیا ہوں. اب دونوں ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں گے. تو جب دیکھا کہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں تو رواداری میں لے کے چلے گئے. کیونکہ اس وقت جو مکہ کا سردار تھا ابو جہل، اس نے یہ بین لگایا ہوا تھا کہ کوئی بھی مسلمان کعبۃ اللہ کے اندر داخل نہیں ہوگا اور کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو کر کے کوئی بھی عمرہ نہیں کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی چونکہ اپنا آدمی ہے، ہم اس کے سپورٹ میں ہیں، تو امیہ بن خلف نے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لے کر کے کعبۃ اللہ کے اندر چلے گئے اور وہ عمرہ کرنے لگے. طواف کر رہے تھے. ابھی طواف کر ہی رہے تھے کہ ابو جہل کی نظر پڑ گئی ان کے اوپر، اور وہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پر برس پڑا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی کعبہ میں داخل ہونے کی؟ تم کیسے آ کر کے یہاں پر طواف کرنے لگا؟ سارے مسلمانوں کو بینڈ کیا ہوا ہے. جواب میں سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی برس پڑے، کیونکہ وہ بھی سردار تھے اپنے قوم کے، وہ بھی برس پڑے. کہا کہ زیادہ بات کرو گے تو ہماری طرف سے جو تمہارا قافلہ گزرتا ہے اس قافلے کے جانے کا راستہ روک دیں گے اور تمہارے قافلے کو ادھر ہی غائب کر دیں گے. زیادہ اگر بولو گے تو تمہارے قافلے کو روک کر کے اور لوٹ کر کے تمہارے ناک میں دم کر دیں گے. جب انہوں نے کڑک کر کے جواب دیا تو امیہ بن خلف اس نے کہا کہ دیکھو یہ مکہ کا سردار ہے، اس سے اتنا گرمی سے بات نہیں کرو، ذرا حساب سے بات کرو. تو کہا کہ تم ابو جہل کی طرفداری مت کرو. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ہاتھوں تم قتل ہوگے. کس کو بولا؟ امیہ بن خلف کو. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے ہاتھ سے ہی قتل ہوگے. تو امیہ بن خلف نے کہا کہ کہاں؟ یہاں مکہ میں. کہا کہ کہاں قتل ہو گئی ہے میں نہیں جانتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ تمہارے قتل کی جو وجہ بنے گا یہی ابو جہل بنے گا. دیکھیے ایک خبر ہے اس میں، آیت کریمہ کیا ہے؟ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تم لوگ اس کو جان لو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن معاذ کو اور مسلمانوں کو کیا خبر دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ ابو جہل میرے صحابیوں کے ہاتھوں قتل ہوگا، امیہ بن خلف میرے صحابیوں کے ہاتھوں قتل ہوگا، اور اس کے قتل کی وجہ کون بنے گا؟ ابو جہل بنے گا. ایک خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ خبر کب پورا ہونے کا تھا؟ اس خبر کے پورے ہونے کا وقت جنگ بدر تھا. اور جب جنگ بدر ہوا تھا تو اس ایسے سچویشن میں ہوا تھا کہ مکہ کے بہت سارے سرداران جانا نہیں چاہتے تھے، امیہ بن خلف بھی جانا نہیں چاہتا تھا. نہیں چھوڑو، سچویشن ایسا بن گیا تھا. مکہ والوں کا ایک قافلہ آیا تھا، جس تجارتی قافلہ، خبر آ گئی کہ جو ہے اس قافلے کو مسلمان روک رہے ہیں. حالانکہ اس قافلے کو لے جانے والا ابو سفیان، اس نے وہیں سے ڈائیورشن لے کر کے دوسرے راستے سے وہ مکہ نکل گیا. لیکن مکہ میں خبر کیا آ گئی کہ ہمارے قافلے کو روک لیا ہے اور لوٹ لیا ہے. تو وہاں سے سارے کے سارے لوگ غصہ ہو کر کے چلو مسلمانوں سے لڑیں گے. لیکن اسی درمیان میں ابو سفیان نے خبر بھیج دیا کہ نہیں، ہمارا قافلہ جو ہے بالکل سیف نکل چکا ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ نہیں جائیں گے لڑنے کے لیے. لیکن ابو جہل ایک دم اڑ گیا، نہیں جانا پڑے گا لڑنے کے لیے، نہیں جائیں گے. اور مجبور کر کے اس نے امیہ بن خلف اور دوسرے لوگوں کو وہ جنگ میں شامل کرایا، اور اسی جنگ میں ذلت کی موت دونوں کے دونوں مرے. امیہ بن خلف بھی مرا اور ابو جہل بھی مرا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دیا تھا، خبر اپنے وقت پر کمپلیٹ ہوا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتلایا ہے وہ بالکل ہو کر کے رہے گا. اس زمانے کے لیے جو بتلایا تھا اس زمانے میں ساری چیزیں ہو گئی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے تعلق سے جو بھی باتیں بتلائی ہیں وہ اپنے وقت پر ظاہر ہو کر کے رہیں گی، اور جو لوگ رہیں گے وہ اپنے آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ لیں گے. اور یہاں پر بتلانے کا یہ مقصد ہے کہ ہمارا جو اصل منشا ہونا چاہیے، ہمارا جو ارادہ ہونا چاہیے وہ یہی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا سچا رسول مان کر کے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر کے جن عذابوں کی انہوں نے خبر دی ہے ان عذابوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں.
اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا